صحیح حدیث میں آیا، بخاری کی روایت ہے 6011، بہت مشہور روایت. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم مومنوں کو ایک دوسرے سے رحمت اور شفقت کرنے میں اور نرمی کرنے میں ایک جسم کے مانند پاؤ گے. جسم کا کسی ایک حصے میں بھی اگر تکلیف ہو تو سارا جسم اثر انداز ہوتا ہے، نیند اڑ جاتی ہے، بخار آ جاتا ہے. کہ تمام مسلمانوں کو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک امت بنا کے گئے، ایک جسم بنا کے گئے، اور فرمایا کہ ایک کا فائدہ سب کا فائدہ ہے، ایک کا نقصان سب کا نقصان ہے، ایک کے فائدے سے سب متاثر ہوں گے، ایک کے نقصان سے بھی سب متاثر ہوں گے. اسلام کے آنے کے بعد، امت کے بن جانے کے بعد اب مسلمان انفرادیت کا شکار ہو جائے، یہ صحابہ نہیں سوچ سکتے تھے. یہ کیسے ممکن ہوگا؟ ہر ایک اپنا فائدہ نقصان سوچ رہا ہے. کہا اس کے ساتھ ہوا ہے، میرے ساتھ تو نہیں ہوا ہے. جی ابھی تو فلاں ملک میں ہوا ہے، یہاں تو کچھ نہیں ہے. اور فلاں ملک والے سوچ رہے ہیں ہاں ہندوستان میں ہو رہا ہے، لیکن ہمارے یہاں تو سب کچھ ٹھیک ہے. یہ بے غیرتی جس کو ایمان کا سب سے آخری درجہ بتایا گیا تھا، اس سے بھی نیچے چلا گیا ہے مسلمان، بے غیرت ہو گئی. کہ ابو داؤد کی روایت ہے اور ابن ماجہ میں بھی اس کو 2 روایت سے نقل کیا گیا، تینوں حدیثیں صحیح ہیں بالکل. کہ تم میں سے جب کوئی شخص کسی برائی کو دیکھے تو اس کو اپنے ہاتھ سے روک دے، اگر اس کی طاقت نہ پائے تو زبان سے اس کے خلاف جو ہے آواز بلند کرے، روکے اس کو. اگر اس کی بھی طاقت نہ پائے تو دل سے نفرت رکھے. آگے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں، اور یہ ایمان کا سب سے کم تر درجہ ہے. دوسری روایتوں میں ملتا ہے، فرمایا اس کے بعد ایمان کا ذرہ بھی نہیں بچتا. اگر دل سے بھی برا نہیں جان رہا تو ایمان کا ذرہ نہیں بچتا. جی قرآن کہہ رہا ہے کہ مومنین کون ہے؟ فرمایا کہ وہ یہ آپس میں رحم دل ہیں اور کفار پہ سخت ہیں. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بخاری کی روایت ہے 6210، کہ جب شرم ہی ختم ہو گئی، حیا ختم ہو گئی، تو پھر جو چاہو کرو. جب حیا ختم ہو گئی تو جو چاہو کرو. یہاں حیا سے تعلق، ایک تو حیا کا تعلق پردے سے ہے، پردے کے احکامات، اور ایک حیا کا تعلق ہے غیرت ایمانی کا، کہ اللہ کا حکم ٹوٹا ہوا دیکھ کے دل بے چین ہو جائے. نہیں، زمین اللہ کی، آسمان اللہ کا، تو اللہ کے حکم کی نافرمانیاں ہو رہی ہیں، اللہ کے قانون کی دھجی اڑ رہی. جو اللہ کا نام لیوا ہے، اللہ کا نام لینے کی وجہ سے اسے ستایا جا رہا ہے، اس کی عزت پامال کی جا رہی. میرے پیاروں، اس غیرت کا تذکرہ ہو رہا ہے. اگر یہ غیرت تیرے اندر نہیں ہے، یہ حیا نہیں ہے، اس غیرت کو اس طرح سے بھی سمجھ سکتے ہیں. رمضان کے مہینے میں روزہ نہیں رکھے انسان کوئی وجہ ہو سکتی ہے، لیکن اپنے روزہ نہ رکھنے کا اظہار کرے، کھلم کھلا کھائے، تو کیا کہتے ہیں ہم لوگ؟ بے حیا ہو گئے ہو، بے شرم ہو گئے ہو. کہتے نہیں کہتے؟ یہ شرم، اس شرم کی بات ہو رہی ہے. اب پٹھانوں کے نزدیک یہ بات بہت اچھے طریقے سے وہ سمجھتے ہیں. ان کے ہاں سب سے بڑی گالی کسی کو کہہ دو تم بے غیرت ہو، سب سے بڑی گالی ہے یہ، ہائیسٹ لیول کی. کوئی بے غیرت اگر کسی پٹھان کو کہہ دیا گیا، مطلب اس کو سب کہہ دیا گیا. ان کے ہاں غیرت ہی ان کا سب سے بڑا سرمایہ ہے. اللہ ہم سب کو سمجھ عطا فرمایا کہ اس غیرت کا اسلام بھی آپ سے ڈیمانڈ کر رہا ہے. اسلام بھی کہہ رہا ہے اگر بے غیرت ہو گئے ہو تو اب تم جو کچھ کرو، اب تم سے کوئی امید نہیں ہے، اب جو چاہو کرو. جیسے باپ کا بات نہیں مانتا ہے بیٹا، اور جب نامید ہو جاتا ہے باپ تو پھر کیا کہتا ہے؟ اب جو چاہو کرو، جو چاہو کرو، تم سے میرا سروکار. گویا کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں کہ اگر بے غیرت ہو تو اب تم جو چاہو کرو، تم سے کوئی امید نہیں. میرے پیاروں، سوچو کتنا خطرناک یہ مقام ہے، کتنی سخت وعید ہے، جس کو بارے میں بیٹھ کے کبھی ہم لوگ سوچتے نہیں. سوچنے کا، تنہائی میں بیٹھ کے اس کا محاسبہ کرنے کی ضرورت ہے. کیا ہمارے اندر وہ غیرت ہے جس کا تذکرہ احادیث میں کیا گیا، جس کو صحابہ نے جو ہے نا، جس غیرت کے نمونے کو پیش کیا اور جس کی وجہ سے وہ انسانیت کے لیے رہبر بنے. آپ نے وہ روایت بڑی مشہور سنی ہوگی کہ بنی اسرائیل پہ ایک بستی پہ عذاب کے لیے جبرائیل علیہ الرحمہ کو بھیجا گیا. جاؤ فلاں بستی کو بستی والوں سمیت الٹ دو. جبرائیل علیہ الرحمہ جو ایسے فرشتے ہیں جو انبیاء کے پاس وہی لے کے آیا کرتے تھے یا عذاب لے کے آیا کرتے. 2 ہی صورت میں دنیا میں اترے ہیں، یا تو عذاب لائے ہیں یا وہی لے کے آئے. عام انسان سے ان کا کانٹیکٹ ہوتا ہی نہیں ہے.
یہ جبرائیل علیہ الرحمہ واپس اللہ کے پاس فریادی بن کے گئے ہیں اور کہیں وہاں اس بستی میں ایک آپ کا بندہ ایسا بھی ہے جس نے پلک جھپکنے کے برابر بھی آپ کی اس یان نے نہیں گزارا، نافرمانی نہیں کی، اتنے دیر کے لیے بھی نافرمانی نہیں کی، فریادی بن کے پہنچ گئے۔ اعمال کا سوچو اس شخص کے پاس کیا کچھ مجموعہ ہوگا کہ جبرائیل بھی متاثر ہیں جو انبیاء کے پاس آیا کرتے تھے۔ جی اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا کہ ہاں ایسا ہی ہے، لیکن کیا اس کا یہ گناہ کم ہے کہ اس کی آنکھوں کے سامنے نافرمانیاں ہوتی رہیں اور اس کو دیکھ کے کبھی اس کے چہرہ پل بھر کے لیے بھی نہیں بدلا، اس کے ماتھے پہ بل نہیں آیا، اس کے ساتھ عذاب کرو۔ میرے پیارو، ہم سب کو سمجھنا ہے دین ہم سے حق پرستی کا ایک سخت مطالبہ کر رہا ہے، سخت مطالبہ۔ اگر حق پرست نہیں ہو تو اپنے ایمان کو ثابت نہیں کر سکتے۔ حق پرستی ایمان کا لیسٹ کرائیٹیریا ہے، سب سے کم تر۔ یہ نہیں ہے تو ایمان ہے ہی نہیں۔ آپ کہتے رہے ہم ایمان والے، ذرا کتابیں تو اٹھا کے دیکھیں نا کہ وہ ایمان ہم سے کیا مطالبہ کر رہا ہے۔ صحابہ پوچھے ایمان کیا ہے؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نیکی خوش کر دے، گناہ غمگین کر دے، چاہے وہ نیکی میری ہو یا کسی اور کی ہو۔ دوسرے کو بھی نیکی کر کے دیکھے گا تو ہاں میرے رب کا حکم پھل پھول رہا ہے، میرے رب کا ذکر بلند ہو رہا ہے، میرے رب کا قانون رائج ہے، اس کا دل مطمئن ہوگا۔ گناہ کر کے گناہ غمگین کر دے، چاہے وہ گناہ میرا ہو یا کسی اور کا ہو۔ یہ انفرادیت والی ہماری سوچ بن گئی، ہم گناہ اور نیکی کو بھی اپنی ذات تک محدود کر کے رکھ لیے۔ ہاں دوسرا کوئی کچھ کرتا رہے، نہیں نہیں نہیں، ایمان کا تقاضا اگر رب کے وفادار ہو تو رب کی نافرمانی پر دل میں سخت ترین جو ہے ہلچل مچنی چاہیے، بے چینی ہونی چاہیے۔ یہ بے چینی ہے تو ایمان ہے، یہی ہے دل سے نفرت۔ روک نہیں سک رہے ہیں، بول نہیں سک رہے ہیں، کوئی مانے گا نہیں میری، لیکن نفرت رکھتے ہیں۔ اگر یہ بھی نہیں ہے تو پھر غیرت ایمان نہیں ہے، ایمانی غیرت کا تقاضا ہے۔ میرے پیارو، ہم سب کو اللہ کے ساتھ امانت دار ہونے کی ضرورت ہے۔ ہم کہہ رہے ہیں کہ اللہ تو ہی رب ہے، الحمدللہ رب العالمین، لیکن بندہ کے بندہ ہونے کا سب سے بڑا تقاضا یہ ہے کہ رب کے ساتھ اپنا معاملہ جو ہے سچائی والا رکھے، امانت داری والا رکھے۔ یہاں چالاکیاں، چال بازیاں، دھوکے بازیاں، جھوٹ فریب نہیں چلتا۔ دنیا میں وقتی طور پر چل بھی جائے گا، کیوں امتحان کا ہے، انسانوں کے ساتھ کر لو یہ چیزیں۔ رب کے ساتھ نہیں چلتا، پر بھر بھی نہیں چلتا۔ اور اللہ کے ساتھ امانت دار اور سچے ہونے کا یہ تقاضا ہے کہ جس پہ میرا رب راضی ہم اس سے راضی، جہاں میرا رب ناراض ہم نہیں خوش ہو سکتے، نہیں خوش ہو سکتے، نہ روک سکیں، نہیں ہے اختیار، لیکن راضی نہیں ہوں گے۔ سوچو تو صحیح، اسلام کا قانون ہے خون کے بدلے خون، جان کے بدلے جان، دانت کے بدلے دانت، ہاتھ کے بدلے ہاتھ۔ ایک انسان کو اگر تم نے ظلم کے ساتھ، ناانصافی کے ساتھ اگر قتل کر دیا تو گویا کہ ساری انسانیت کو قتل کر دیا، اور ایک انسان کی جان بچا لی اگر تم نے تو گویا کہ ساری انسانیت کی جان بچا لی۔ یہ ہے اسلام، اتنا اہمیت دیتا ہے ان چیزوں کو۔ آپ سوچو میرے پیارو، یہ تو اللہ کا قانون، یہ اللہ کا ججمنٹ ہے، اس پہ میرا رب راضی ہے۔ آج لاکھوں جانیں چلی جائیں، ایک ملک پورا تباہ ہو جائے، کیا حال ہوا سیریا کا؟ ریکارڈڈ، جو ریکارڈ میں آتا ہے وہ بتاتے ہیں 15 لاکھ لوگ بے گھر ہوئے، 10 لاکھ لوگ مارے گئے، 10 سال سے نیچے کی جو ہے نا نسل ختم ہو گئی، سارے بچے مارے گئے۔ راکا، ہومس، ایلپو، اب ڈمیسکس کا جتنا اولڈ سٹی تھا سب تباہ۔ راکا پورے 1 سال اس حال میں رہا ہے کہ وہاں جان نام کی کوئی چیز نہیں تھی، پورا کا پورا جو ہے شہر وہ کنکریٹ کا جال بن کے رہ گیا تھا، ایک مرغا مرغی بھی نہیں بچا تھا۔ سوچو میرے پیارو، یہ سب کچھ ہوتا، میرے دل پہ کیا گزرتی ہے، کبھی اس کا احساس بھی ہے؟ ہمارے ملک میں کیا ہو رہا ہے، آج یہاں ہوا وہاں ہوا، خبریں ملی، آج مسجد میں گولی چلی، آج نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کی گئی۔ اب تو حد ہو گئی، اب تو اللہ کو بھی برا بھلا کہا جا رہا ہے۔ پہلے ایک کوئی کہہ کے چھپ جاتا تھا، ٹویٹ کر کے غائب ہو جاتا تھا، اب تو ریلیاں نکلتی ہیں گستاخی کی، ہزاروں ہزار کی تعداد میں، اور ہزاروں مرتبہ اس گستاخی کو ریپیٹ کرتے ہیں۔ لیکن اس کا سینس ہمارے اندر نہیں، وہ حمیت ایمان نہیں، نہیں ہم اللہ والے ہیں، ہم اللہ کو اپنا رب مانتے ہیں، لیکن کوئی انکار کرے تو کرے، ہم کو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔
حالانکہ اسلام اتنا سخت ہے, اتنا سینسٹیو ہے اس معاملے میں. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نصیحت کر رہے ہیں, اور قرآن میں یہ نصیحت کئی جگہ آئی ہے اس قسم کی. سورہ انعام میں بھی ہے, سورہ انعام میں غالباً 69 نمبر آیت میں ہے کہ نبی جی آپ جب دیکھیں ان کافروں کو کہ یہ اللہ کی شان میں گستاخی کر رہے ہیں اور قرآن کا انکار کر رہے ہیں, تو آپ ہرگز ان کے ساتھ اس وقت نہ بیٹھیں جب تک کہ یہ اور کام میں مشغول نہ ہو جائیں. اور اگر کبھی آپ بھول جائیں, یعنی آپ کو دھیان نہ رہے کہ یہ کچھ گڑبڑ کر رہے ہیں, یہ اللہ کا حکم کا استہزاء کر رہے ہیں, اللہ کی نشانیوں کا مذاق اڑا رہے ہیں, قرآن کا انکار کر رہے ہیں, آپ کو دھیان نہیں رہا, جیسے احساس ہو, کہا کہ جب یاد آ جائے تو ہرگز نہ بیٹھے. اس حکم کو اللہ نے کئی جگہ دہرایا, بالکل ان سے جدا ہو جائے. کہا اگر اس وقت وہاں آپ رہے, اس کے بعد کہ آپ کا جو بھول تھا وہ ختم ہو گیا, آپ اگر انہی میں رہے تو انہی میں شمار کیے جائیں گے. یہ نہیں کہ جی ہم تو نہیں مانتے یہ ساری چیزیں, ہاں یہ بول رہے ہیں نہیں کھڑا ہونا ان کے ساتھ, اگر کھڑے ہوئے انہی میں شمار کیے جاؤ گے. جو قوم جس قوم کی مشابہت اختیار کرے گا وہ انہی میں سے ہوگا. صحیح حدیث, بلکہ ایک حدیث میں تو یہاں تک آیا اگر کسی قوم کا ایک بھیڑ کہیں پر جمع ہے اور وہ کچھ اللہ کی نافرمانیوں پہ جمع ہوئے وہاں پہ, اور آپ صرف گزر کے دیکھ لیے کہ ہاں کیا چل رہا ہے, کھڑے ہو گئے دیکھنے کے لیے, پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اگر اس حال میں موت آ گئی قیامت میں انہی کے ساتھ کھڑے کر دیا جاؤ. جب پتہ ہے کہ کس کن اعمال کے لیے یہاں پہ جمع, رکنا بھی نہیں یہاں پہ. جی یہ غیرت کا تقاضا ہے. ہم سمجھتے ہیں بس ایسے ہی ہے, اپنے اعمال کرتے رہو بھائی سب کچھ ٹھیک ہے. ہاں نہیں میرے پیاروں, بہت سینسٹیو ہے, بہت سیریس ہے معاملہ. اس معاملے میں اسلام زیرو ٹالرنس دیتا ہے, ٹالرنس کی کوئی گنجائش نہیں.